اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بلائی کی دعا مانگتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے، گھر والوں سے تنگ ہو جاتا ہے، دوست احباب سے، کام کاج سے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو انسان غصے میں آ کر تنگ ہو کر کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ بیوی بچوں سے تنگ ہو کہتا ہے یا اللہ ان کو ختم ہی کر دے، میری جان چھوٹے۔ گھر بار سے تنگ ہے تو اس کے لیے بد دعا۔ کبھی کبھی ایسا انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا انسان کو کرنا نہیں چاہیے۔ قبولیت کی وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا کب دعا قبول ہو جائے۔ ہر وقت بندے کو کوشش کرنی چاہیے، غصے میں وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو وہ یہ دعا کرے نا یا اللہ میرا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ دعا کیوں کرتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے؟ یہ کہنا یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ غصے میں بھی اچھی دعا کرے، پتہ نہیں وہی قبولیت کا وقت ہو۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نے ادھر دعا کی، منہ سے بات نکالی، ادھر کام ہو گیا۔ مدرسے میں وہاں ایک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، وہ حفظ کرتے تھے، قرآن حفظ کرتے تھے۔ تو کوئی بات ہوئی، پتہ نہیں، میں نے انہیں ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی تقریباً 20-22 سال کے بعد میری ان سے بات ہوئی۔ ان کا میڈیکل اسٹور وغیرہ اور ایک چھوٹا سا کلینک وغیرہ کھولا ہوا چل رہا ہے۔ میں نے حال احوال پوچھا کیا چل رہا ہے، کہنے یہ مجھے انہوں نے اس وقت بات یاد دلائی، کہنے لگے وہ آپ نے مجھے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب، تو میں اب ڈاکٹر ہی بنا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی منہ سے بات نکلی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ منہ سے اچھی ہی بات نکالیں، اچھی ہی بات کہا کریں۔ غصے میں بھی بد دعا کرنے کے بجائے اس کے بدلے میں جو آپ اچھی چیز چاہتے ہیں وہ کہیں نا، رب کی بارگاہ میں وہ عرض کریں یا اللہ یہ دے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو کفار کو یہ چیز ناپسند تھی۔ نضر بن حارث یا دیگر کچھ کفار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اگر محمد حق پر ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے، ہمیں موت دے دے۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی، اللہ اکبر، ہمیں موت دے دے۔ اور اللہ کے بندو یہ دعا کرتے اگر محمد حق پر ہیں تو ہمیں ان کا غلام بنا دے۔ یہ کیا دعا ہوئی کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ہمیں موت دے دے؟ اللہ اکبر، کیسی عجیب دعا ہے۔ اگر وہ حق پر ہیں تو آپ کو موت ملی تو اس کا مطلب آپ باطل پر مرے، آپ تو گئے نا پھر۔ تو دعا یہ کرتے نا کہ وہ حق پر ہیں تو ہمیں پھر وہی راستہ دکھا دے۔ دعا تو یہ ہوئی نا۔ اب یہ کون سا غصہ ہے، یہ کون سا جلال ہے کہ وہ حق پر ہیں تو ہمیں موت دے دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نضر بن حارث کو موت ہی دی، وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان دعا میں، برائی کی دعا میں اس طرح جلدی کرتا ہے جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے بس جو ہی میں نے بات کہی فوراً کام ہو جائے، بس بڑا جلد باز ہے۔ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے بس ابھی کام ہو جائے، جوں کہا ہے فوراً ہی ہو جائے۔ اور رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، کتنی بار ہم منہ سے ایسی دعائیں مانگتے ہیں، بری دعا منہ سے نکلتی ہے، اس رب کریم کا کرم ہے، فضل ہے، وہ پھر بھی قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ یوں ہماری دعائیں قبول کرنی شروع کر دے تو بچے کا کون پیچھے؟ ہم تو روز لگے ہوئے ہوتے ہیں، میرا یہ کر دے تو میرا وہ کر دے۔ روز بیوی بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، فلاں کو یہ کر دے تو فلاں کو یہ کر دے، پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر رب ہر بد دعا قبول کرنے لگ جائے تو پیچھے بچے گا کون؟ دنیا میں میرے خیال میں انسان ہی نہ بچیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ہماری بد دعاؤں کی، اور پھر ہمارے لیے مسئلے ہی مسئلے ہوں۔ تو حتی الامکان بندہ مومن کو چاہیے جب اسے اپنے رب کی قدرت پر یقین ہے، جب وہ برائی کی دعا مانگتا ہے کہ یہ تیس نیس ہو جائے، اس کے بدلے میں اچھائی کی دعا مانگے، اسے اپنے رب کی قدرت پر یقین جو ہے کہ رب ایسا کر سکتا ہے، تو غصے میں بھی آئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، وہ اپنے فضل سے کر دے گا، وہ کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اپنی قدرت کی نشانیاں، رب کی قدرت کی نشانی۔ دنیا کا نظام چلتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، تو یہ رات اور دن کو کون بدلتا ہے؟
کسی انسان میں طاقت ہے یہ کام کرنے کی؟ کوئی نہیں کر سکتا. جس میں طاقت ہے وہ خدا ہے، اللہ وہی خدا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات کی نشانی کو مدھم رکھا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. رات کو مدھم یعنی اس میں روشنی نہیں ہے، رات اندھیری ہے، دن روشن ہے. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ. دن کو روشن رکھا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تم اپنے ذریعہ معاش میں لگ جاؤ. جس کا مطلب ہے ہاتھ باندھے بیٹھے رہنا گناہ ہے. رب نے دن بنایا اس لیے ہے کہ بندہ اٹھ کر کام کاج کرے، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کما کر لائے. تو جو گھر بیٹھا رہتا ہے ہاتھ باندھے وہ بڑا بے وقوف انسان ہے. اللہ نے تو راستہ یہ دکھایا ہے کہ اٹھ کے کام کاج کرو، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو ذریعہ معاش کے لیے. بندے پر لازم ہے کہ وہ اٹھ کے تلاش کرے، ملے گا یا نہیں ملے گا رب کی مرضی ہے. بندہ مومن اپنے کام کو پورا کرے، وہ نکلے اٹھ کے. رات کو اندھیرا بنایا، دن کو روشن بنایا. روشنی میں کام کرتے ہیں، اندھیرے میں آرام کرتے ہیں. سبحان اللہ. رات مغرب کے وقت شروع ہو جاتی ہے. رات مغرب اور عشاء دونوں نمازیں رات کی ہیں. مستحب ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ فوراً سو جائے. اللہ کا اتنا کرم ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہمارے اوپر فضل ہے. آپ کی امت ہونے کے طفیل رب نے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. زندگی کی پتہ نہیں کتنی ہی راتیں ہم گزارتے ہیں. عشاء پڑھ کے سو جائیں، عشاء جماعت سے پڑھیں، سو جائیں. فجر کی نماز اٹھ کے جماعت سے پڑھ رہے. زندگی کی ساری راتیں اگر ہم ایسے گزار دیں، رات کو کبھی تہجد بھی نہ پڑھے ہوں، قیامت کے دن جب میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے سے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے اور رات کو سو جانے سے، کوئی برا کام نہ کرنے کی وجہ سے، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں اٹھیں گے ہماری ساری راتیں عبادت میں لکھی ہوں گی. سبحان اللہ. کتنا ہمارے اوپر رب کا فضل ہے بھائی. ہم سو کے بھی گزارتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے کا سونا بھی عبادت لکھو. سبحان اللہ. بندہ جو میرا ہے، نماز جو میری پڑھ کے سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، نماز جو میری پڑھ رہا ہے، تو اس کے درمیان کا حصہ جو اس نے گناہ نہیں کیا وہ بھی عبادت میں لکھو. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا نیکی کے بعد بندہ اگر کوئی گناہ نہ کرے اور کچھ دیر بعد اگلی نیکی کرے، رب درمیان والے کو بھی نیکیوں میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو آج کل تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. اللہ نے دن بنایا تھا کام کے لیے اور رات آرام کے لیے. ہم نے رات کام کاج کے لیے بنا دی، دن آرام کے لیے بنا دی. بس اوقات کچھ ضروریات بھی ہیں، انسانوں کی ڈیوٹیاں، نوکری ہوتی ہے، ذریعہ معاش کی وجہ سے انسان اگر رات کو جاگتا ہے اپنے کام کاج کی وجہ سے، یہ تو اس کے لیے عبادت ہی عبادت ہے. ویسے بندہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، رات گئے تک جاگتا رہتا ہے، فجر کی نماز بھی ادا نہیں ہو پاتی، 12، 1، 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، وہیں جناب بیٹھے ہوئے ہیں خوش گپیوں میں، الٹی سیدھی حرکتوں میں، تو رات گزار دیتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. دن اور رات بنائے اس لیے روشن بنایا تاکہ تم دن میں اپنے لیے رزق تلاش کرو. دوسری بات وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ، اور تاکہ تم سال شمار کر سکو، سالوں کی گنتی شمار کر سکو. والحساب، اور حساب جانو. کیا ہوتا ہے؟ ایک دن آپ کی دیہاڑی ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 5 دن آپ کے لگے نہیں، آپ کا مہینہ پورا ہو گیا، آپ کی سیلری یہ رہی. حساب کتاب چل رہا ہے نا رات اور دن سے. آج 1 تاریخ ہے، کل 2 ہے، پرسوں 3 ہے، حساب کتاب چل رہا ہے. یہ نظام کس نے؟ رب نے بنا دیا ہے. کس کے لیے؟ دنیا والے لوگوں کے لیے. اس میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب شامل ہیں. یہ سب کے لیے نظام ہے. سبحان اللہ. بنایا کس نے؟ رب نے بنایا. اللہ اکبر. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا واضح کر کے بیان کر دیا قرآن میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہر دین کی چیز، ہر دنیا کی چیز قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرما دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، فرمایا قرآن میں تو ہر چیز کا علم موجود ہے مگر ہر عام و خاص کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. اللہ، ہر شخص وہاں تک پہنچ نہیں پاتا. تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ سمجھ بھی لیتے ہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنا ہر مسئلہ قرآن سے حل فرمایا کرتے تھے. علم العادات پر آپ کو بڑا عبور حاصل تھا. کئی علوم ایسے ہیں جی ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا،
پڑھنے تو کجا، ہماری آنکھوں سے ہی اوجھل ہے۔ یہی علم الاعداد ہے، نام تو پتہ ہے، ہم میں سے جانتا کون ہے؟ مجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے، کتنا؟ 100 میں سے 2%، 3%، اس سے آگے مجھے بھی کچھ نہیں آتا۔ تو وہ علم الاعداد کے ذریعے بھی قرآن سے اتنے مسئلے حل کر لیتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ کو علم الاعداد پر اتنا عبور حاصل تھا، اپنا ہر مسئلہ قرآن سے حل کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گر پڑے، وہیں کھڑے ہو گئے، سوچتے رہے اور پھر الحمدللہ کہا یا اللہ اکبر کہا یا سبحان اللہ کہا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر کیا اور چل پڑے۔ ساتھ جو تھا اس نے پوچھا حضور کھڑے کیوں ہوئے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ فرمایا میں قرآن میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا گھوڑے میں گرنا کہاں سے لکھا ہوا، اب مل گیا اس لیے چلا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا گھوڑے سے گرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، مل گیا۔ سبحان اللہ، ان کے علم کا یہ عالم ہے، ہمارے علم کا یہ عالم ہے، اور ہم باتیں کیا کرتے ہیں؟ اعتراض ان پہ کرتے ہیں، فلان ہے، وہ ایسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو سیکھنے، سمجھنے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔